اور دونوں نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، تو ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا. یعنی یہ سمجھ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلے کی طرف رہنمائی فرما دی. مگر اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا. اگر کسی سے اجتہادی خطا ہو جائے تو اس کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اہل علم میں سے ہے. یہ عوام کا کام ہے، یہ عوام کی جہالت ہوتی ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مانتے نہیں ہیں، چاہے اس کی ساری باتیں اچھی ہوں. اور کسی کی ایک بات اچھی لگ جائے اور باقی کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، جناب وہ سب سے اچھا ہو جائے گا. تو یہ عوام کا رویہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی. یعنی اللہ فرماتا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندے بھی بیان کرتے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو زبور کی تلاوت اتنی خوبصورت آواز میں کیا کرتے تھے تو پرندے ہواؤں میں رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے. پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں جھومتے تھے، اور پرندے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کی مقدس آواز کو سن سن کر اپنی جان دے دیا کرتے تھے. ایسی آپ کو آواز کا حسن عطا کیا گیا تھا. تو آپ توریت پڑھا کرتے تھے، زبور پڑھا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تو زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. وہ اللہ فرماتا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ ہمارے ہی کام تھے، یہ سارے کے سارے ہمارے ہی کام تھے. داؤد علیہ السلام کا پڑھنا بھی ہمارا ہی تھا، اور پہاڑوں کا تسبیح کرنا بھی ہمارا ہی تھا، اور پرندوں کا تسبیح کرنا اور ٹھہر جانا وہ بھی ہمارا ہی کام تھا. تو پتہ چلا کام کرنے والا ایک ہی ہے. اس کو کہتے ہیں توحید افعال، کہ فاعل حقیقی ایک ہی ذات ہے. بس اشارتاً فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھا دیا داؤد علیہ السلام کو ایک لباس کی بنائی، لباس بنانے کا طریقہ. تمہارا ایک لباس پہناوا بنانا سکھایا. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے. یعنی جنگی لباس جس کو زرہ کہتے ہیں، پہلے زمانے میں پہنی جاتی تھی، لوہے کا لباس ہوتا تھا، تو وہ داؤد علیہ السلام بنایا کرتے تھے. زرہ وہ داؤد علیہ السلام نے ایجاد کی ہے. پہلے لوگوں کے پاس لوہا ہوتا تھا تو وہ ڈھال تو بنا لیا کرتے تھے اس کی، مگر یہ لوہے کا لباس نہیں بنایا تھا لوگوں نے. تو یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے ایجاد کیا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا. تو لوہا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو ایسا موم ہو جاتا ہے، جیسے بالکل موم ہو جاتا تھا، جس طرح چاہے آپ موڑ لیا کرتے تھے، آپ سیدھا کر دیا کرتے. تو آپ نے اس کی کڑیاں بنائی، کڑیوں ملا کر آپ نے پھر اس کا لباس بنا دیا. تو یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو اس سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا کہ لوہے کو تو ہاتھ میں پگھلائیں تو تب جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. یہ بھی معجزہ کہ بغیر آگ میں تپائے ہاتھ میں لے کے نرم کر دینا. مگر اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی فطرت میں ٹوٹ جانا نرم ہونا نہیں ہے، وہ چیز جس کی فطرت میں ٹوٹ جانا ہے مگر نرم نہیں ہو سکتی، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی نرم کر دیا.
لوہے کی تو فطرت ہے نا کہ اس کو گرم کیا ہے تو نرم پڑ جاتی ہے، لیکن پتھر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے مگر نرم نہیں ہوتا۔ اور حبیب علیہ السلام کے قدموں کا یہ عالم تھا، جس پتھر پہ قدم رکھتے وہ موم بن جاتا تھا۔ حضور کے قدم اقدس کو اپنے سینے میں لے لیا کرتا تھا، تو یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔